اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیحفظ الراس وما وعا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے شرم و حیا کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے فلیحفظ الراس وما وعا، کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو اس کے متعلقات ہیں۔ اس میں ہم زبان کی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس زبان سے جھوٹ کا وقوع پذیر ہونا، جھوٹ بولنا بے حیائی ہے۔ جھوٹ بولنا بے حیائی ہے، کیونکہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی اس کے متعلقات کی حفاظت کرے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا، زبان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو بندہ جب بولے تو سچ بولے، جب ساتھ دے تو سچائی کا ساتھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بس اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی بے حیائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا فرشتہ یعنی رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ادھر انسان نے جھوٹ بولا، ادھر اللہ کی رحمت کا فرشتہ دور بھاگ جاتا ہے 1 میل۔ کیوں بھاگتا ہے؟ من نتن ما جاء به۔ یہ فرشتے اللہ کی بڑی حساس مخلوق ہے، بڑی حساس، اور ان کی حساسیت کا یہ عالم ہے جیسے کہ جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، کوئی بلا وجہ کا جنبی ہو جس پہ غسل فرض ہے وہ تاخیر کر رہا ہے بلا وجہ، وہاں پر اللہ کے فرشتے نہیں آتے رحمت کے۔ اسی طرح ان کی حساسیت کا ایک عالم یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم پیاز اور تھوم وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ اس کی بدبو سے بھی رحمت کے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے اللہ کی رحمت کا فرشتہ 1 میل دور نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت اس جھوٹ کے کلمے کی بدبو کی وجہ سے ما ناتانا من ناتانی، وہ کیوں دور بھاگ رہا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے اس بندے سے جو بدبو ہم تو آپس میں نہیں محسوس کرتے، لیکن اللہ کی یہ فرشتوں کی حساس مخلوق فوری طور پہ محسوس کر لیتی ہے، اور وہ جھوٹے آدمی سے 1 میل دور بھاگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے جتنا بچاؤ ممکن ہو، شرم و حیا کا بھی یہی تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ سچ بولو، فإن الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بے شک نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق، انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اور سچ کا ساتھ دیتا ہے،
سچ کا متلاشی ہوتا ہے، وَتَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، سچ بولتا بھی ہے، سچ کا متلاشی بھی رہتا ہے، سچ کا ساتھ بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور تم جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ جھوٹ کا بولنے کے سبب کہ انسان جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور انسان جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک، اور وہ یتحر الکذب، اور جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے، جھوٹ کا ساتھی بن جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا زبان کی ایک آفت ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی واضح ارشادات میں یہ جھوٹ کو ناپسند فرمایا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کا سبب فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ میں اس میں شرم و حیا کی تعریف اور اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اس میں اس کو بے شرمی سے تعبیر کیا جائے گا، کیونکہ زبان کی حفاظت ہے، اور زبان کا غیر محفوظ رہنا اس سے جھوٹ کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ تو جب جھوٹ بولے گا تو یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچ کر سچ بولنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، جنت کے درمیان میں اس کے لیے گھر ہوگا جو جھوٹ کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگر وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو تب بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے وسط جنت میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں سچ کو تلاش کرو اگرچہ اس میں تمہیں ہلاکت والو ہو، سچائی کی تلاش میں رہو، سچائی کا ساتھ دو، اگرچہ تمہیں نظر آ رہا ہو کہ ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر تم مارے جاؤ گے، اور اسی میں نجات ہے، سچ بولنے میں ہی نجات ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر اپنی سمجھداری کو جتلانا، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا سمارٹ پرسن ہے۔ اور جس کاروبار میں جھوٹ نہ کوئی بولے، کہتے ہیں یہ کامیاب کیسے ہوگا؟ اگر اس نے سچا کام کیا، سچائی کا ساتھ دیا تو یہ تو مارا جائے گا، اس کا تو بزنس نہیں چلے گا، جبکہ حقیقت اللہ کے ہاں اس سے مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، تاجر قیامت کے دن فجار میں اٹھائے جائیں گے، گناہ گاروں میں اٹھائے جائیں گے، لیکن جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے سچ بولا، جس نے نیکی کی، وہ گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک سچا، صادق، امانت دار تاجر قیامت کے دن اس کا حشر، اس کا انجام نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو واضح ہماری تعلیمات ہیں، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں بھی سچے ہوں، اپنے قول میں بھی سچے ہوں، ہم سچائی اپنی بات چیت میں بھی رکھیں اور ہم اپنی سچائی کو اپنے عمل سے بھی ثابت کریں۔ اور بے حیائی کیا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت، جب ہم کسی کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جب ہم اس بندے کو بڑھا چڑھا کر اوپر چڑھا دیتے ہیں کہ کیا کمال تو نے کر دیا، در حقیقت
معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹی تعریفوں کی بھی وعید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واہتز له العرش، جب فاسق شخص کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی گناہگار کی جب تعریف کی جاتی ہے، جو تعریف کا مستحق نہیں ہے، جو قابل تعریف نہیں ہے، صرف اس کو خوشامد کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنا کوئی ذاتی مفاد نکالنے کے لیے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، اور اس جھوٹی تعریف کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل جایا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان کو، حیا کا تقاضا یہ ہے، جھوٹ سے بچائیں، جھوٹ کی ہر قسم سے بچائیں، اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہ کہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدیقین میں شمار فرمائے، کاذبین سے دور فرمائے جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ ہمیں سچ بولنے، سچ پہ عمل کرنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔